پہلا شخص الامام العادل، یعنی اگر تمہیں کسی قوم کی، کسی ملک کی، کسی خطۂ زمین کی سربراہی مل گئی تو تم صاحب اختیار ہو، صاحب اقتدار ہو، تو تمہارا دماغ اس کے نشے میں سرمست و سرشار نہ ہو، ظلم و طغیان تمہارے دامن اقتدار کو آلود نہ کرے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ انصاف تمہارا شعار ہو۔ اور انصاف کیا ہے؟ اپنے نفس اور خواہش کو دبا کر احکام خداوندی کی بغیر کسی جانبداری کے تعمیل، وہ اپنا ہو یا غیر، دولت مند ہو یا فقیر، جہاں جو حکم الہی ہو اس کا ٹھیک ٹھیک نفاذ، نہ کوئی جانبداری، نہ کسی اجنبیت کا کوئی تعصب۔ دوسرا شخص جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاب نشأ فی عبادت ربہ، کہ وہ شخص جو عبادت الہی میں نوجوانی کے حوصلوں کو صرف کرتا ہے، لیکن وہ جوان کتنا مبارک ہے، اللہ کی نگاہ میں کتنا پیارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا کیسا تارا ہے، اس کی جوانی کی قوت کام آتی ہے اس کے پروردگار کی بندگی میں، وہ بھی لذت کا جویا ہے، مگر اپنے مالک کی رضا جوئی میں اس کے سامنے بھی عمل کی ہر راہ کھلی ہوتی ہے، مگر وہ اس راہ پر دوڑتا ہے جس کی لذتیں اور راحتیں ابدی اور لافانی ہے، اس کی رگوں میں بھی گرم خون دوڑتا ہے اور اس کی راتیں آنکھوں میں کٹ جاتی ہے، مگر لہو و لعب میں نہیں بلکہ عبادت و بندگی میں، تضرع و زاری میں، جذبہ محبت و اطاعت میں۔ اسے جب دولت حاصل ہوتی ہے تو اس کی نظر غریبوں، کمزوروں اور پریشان حالوں پر پڑتی ہے، وہ روتے ہوئے کے آنسوؤں کو پوچھتا ہے اور غریبوں کے زخمی دلوں پر مرہم رکھتا ہے، وہ کمزوروں کی مدد کرتا ہے، تو وہ ذات جو تمام دولت و طاقت کا سرچشمہ ہے، اسے اپنی خاص مہربانی سے ہر غم سے دوش، ہر مصیبت سے آزاد اور اس کے ہر درد کا مداوع کرتی ہے، اور اس کا آخری نقطۂ عروج یہ ہوتا ہے کہ جس دن تمام کائنات اپنے اپنے نامہ اعمال میں بدحال ہوگی، اور ایسی دھوپ ہوگی جس میں کہیں سایہ نہ ہوگا، صرف ایک سایہ ہوگا، ٹھنڈا اور راحت بخش، اور عرش الہی کا سایہ ہوگا، اس میں جوانی کا یہ صاحب کردار اعزاز و اکرام اور خوشی و آرام کی لذت میں ہر غم سے بے نیاز ہوگا۔ تم دیکھو اور بتاؤ کہ جوانی کو کس راہ پر ڈال رہے ہو، اور اس کی طاقت اور اس کے جوش کو کس کام میں لا رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری یہ طاقت، تمہارا یہ جوش محض فضول اور جھوٹی لذتوں میں برباد ہو رہا ہے، تمہاری راتیں کہیں صرف لہو و لعب اور موبائل میں تاریک سے تاریک تر تو نہیں ہو رہی ہیں، تمہاری آنکھیں محض عارضی اور چند دنوں میں ختم ہو جانے والے یا پردوں پر تھرکنے ناچنے بے جان حسن و جمال کے نظارے میں تباہ تو نہیں ہو رہی ہے؟ ذرا اپنے کانوں کا خیال کرو، ان میں کس طرح کی آوازیں گزر رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف گانے بجانے کی حرام اور نجس آوازیں کان کو گندا کر رہی ہیں؟ اپنی زبان پر توجہ دو، اللہ کی عظیم نعمت جس نے تمہیں جانوروں کی صف سے نکال کر انسانوں کے زمرے میں پہنچایا ہے، کہیں ایسا تو نہیں اس کا استعمال صرف شیطانی الفاظ و کلمات کے لیے ہو رہا ہے؟ گالیاں، فحش کلامیاں، جھوٹ اور دوسری آفات اور بلاؤں میں تو مبتلا نہیں؟ جوانی یہ سب راستہ دکھاتی ہے، کہیں تمہاری جماعت اس پر تو نہیں دوڑ رہی ہے؟ یاد رکھو یہ راستہ جہنم کو جاتا ہے، اگر اس پر دوڑو گے تو وہ دوڑ تم کو وہاں پہنچا دے گی جس سے تم کو بچانے کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ساری طاقت اور تمام تر صلاحیت صرف کی تھی کہ ان کی محبت، ان کی دلسوزی، ان کی راتوں کی آہوزاری کا تم نے یہی حق ادا کیا؟ میرے محترم دوستو، بچو اور اس راہ پر دوڑو جو اللہ کی رضا مندی،